ہم 5 بہنیں اور ایک بھائی تھا جو ہم سب سے چھوٹا تھا۔ والدین بہت شفیق تھے جن کے زیر سایہ ہم بے فکری سے ہنسی خوشی زندگی بسر کر رہے تھے۔ میری 2 بہنیں بیائی جا چکی تھیں۔ شبانہ باجی فیکٹری میں ملازمت کر رہی تھیں۔ امی نے ان کے رشتے کے لیے رضیہ خالہ کو کہہ رکھا تھا کہ مناسب رشتہ ہو تو بتانا۔ ہم دونوں بہنیں چھوٹی تھیں اور ابھی پڑھ رہی تھیں، مگر شبانہ باجی جوان تھیں۔ بیٹی کا معاملہ ہو تو والدین کو فکر ہوتی ہے کہ جلد شادی ہو جائے۔ عمر بیت گئی تو پھر کون رشتہ لینے آئے گا؟ صبا شبانہ باجی سے چھوٹی مگر مجھ سے بڑی تھی۔ ایک دن رضیہ خالہ گھر آ گئیں اور امی کو کمرے میں لے گئیں۔ اکیلے میں بتایا کہ شبانہ کے لیے ایک بہت اچھا رشتہ ڈھونڈا ہے، تم لڑکے والوں کے گھر چل کر دیکھ لو، وہ کیسے لوگ ہیں۔ ویسے میرے بتانے پر وہ لوگ راضی ہو گئے ہیں، اب آگے جیسے تمہاری مرضی۔ امی نے پوچھا کہ لڑکا کیا کام کرتا ہے اور اس کے ماں باپ کون ہیں؟ خالہ نے جواب دیا کہ ابھی تو لڑکا کچھ نہیں کرتا، ویسے کام وغیرہ ڈھونڈ رہا ہے۔ ماں باپ مر چکے ہیں، اپنی بہن کے گھر رہتا ہے۔ مجھے تو شریف لوگ لگتے ہیں، کہو تو تمہاری طرف سے بھی ہاں کر کے آ جاؤں۔ امی نے کہا نہیں، پہلے میں ان سے ایک دفعہ خود مل لوں پھر دیکھیں گے۔ جب امی ان کے گھر گئیں تو انہوں نے امی کی بہت خاطر تواضع کی۔ وہ لوگ واقعی بہت اچھے تھے۔ تبھی امی نے مناسب سمجھ کر منگنی کی تاریخ طے کر دی۔ صبا اور میں بہت خوش تھے، فوراً تیاریوں میں لگ گئے۔ آخر منگنی کا دن بھی آ گیا اور دھوم دھام سے منگنی کر دی گئی۔ ادھر صبا نے FA پاس کر لیا تو نوکری کی تلاش میں لگ گئی، مگر نوکری اتنی آسانی سے تو نہیں ملتی۔ تقریباً 1.5 سال تک نوکری نہیں ملی۔ شادی کی تیاریوں میں یہ 1.5 سال کا عرصہ بہت کم تھا۔ ہمارا کوئی بڑا بھائی نہیں تھا۔ تبھی امی نے لڑکے والوں سے یہ شرط منوائی تھی کہ شادی کے بعد لڑکا گھر داماد بن کر ہمارے ساتھ رہے گا۔ انہوں نے یہ شرط منظور کر لی اور پھر مقررہ تاریخ پر شادی ہوئی۔ احمد بھائی بہت اچھے تھے، بزنس کرتے تھے، باجی کی ہر خواہش پوری کرتے تھے۔ لگتا تھا کہ شبانہ باجی کی شادی کے بعد ہمارے گھر میں بہت رونقیں آ گئی تھیں۔ انہی رونقوں میں زندگی گزرنے لگی اور 3 سال پلک جھپکتے ہی بیت گئے۔ اچانک خوشیوں کی روشنیاں غمناک اندھیروں میں بدل گئیں اور سکھ کے دن دکھوں میں ڈھل گئے۔ جس داماد پر اتنا اعتماد کیا گیا، اتنا بھروسہ کیا گیا، وہ غلط آدمی نکلا۔ ہمیں یہ بات اچانک معلوم ہوئی کہ وہ شراب بیچتا ہے اور جوا کھیلتا ہے اور دوسرے بڑے کام بھی کرتا ہے۔ جب سلیم ہوا تو باجی پریشان ہو گئی، ان کی قسمت ہی پھوٹ گئی تھی۔ اب امی دن رات روتی تھیں کہ یہ میں نے کیا کر دیا، اس بے ایمان پر بھروسہ کر کے لڑکی دے دی، لیکن اس نے ہماری مہربانی کا یہ صلہ دیا کہ ہم سے یہ بات چھپائے رکھی کہ وہ جرائم کی دنیا کا آدمی ہے۔ اب احمد بھائی رات کو شراب پی کر گھر آنے لگے۔ محلے دار تنگ آ چکے تھے، سب کہتے تھے اپنے اس داماد کو باہر نکالو ورنہ ہم اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ ہم بہو بیٹیوں والے ہیں، ہم سے یہ غل گپیڑا برداشت نہیں ہوتا۔ امی ان کو ہر بار ہاتھ جوڑ کر مناتی کہ آئندہ آپ کو شکایت کا موقع نہیں ملے گا، لیکن ان میں کوئی تبدیلی نہ آئی، بلکہ وہ پہلے سے مزید برے ہوتے گئے۔ خالہ نے کئی مرتبہ صبا کا رشتہ اپنے بڑے بیٹے منصور کے لیے مانگا تھا، لیکن اسے ہر بار یہی کہتی تھیں کہ ابھی وہ پڑھ رہی ہے، بعد میں سوچیں گے۔ اصل بات یہ تھی کہ احمد بھائی نے ہمارے دلوں پر ایسی ٹھوکر لگائی تھی کہ امی کا اعتقاد اب سب سے اٹھ گیا تھا۔ تاہم خالہ کے سمجھانے بجھانے پر امی کے دل میں ان کی باتیں اتر گئیں۔ خالہ نے کہا کہ میں تمہاری اکلوتی بہن ہوں، مجھ کو رشتہ نہیں دو گی تو پھر کسے دو گی؟ کیا ساری بیٹیاں غیروں کے گھر بیاہ دو گی؟ آخر میرے بیٹے میں کیا کمی ہے؟ ابھی پڑھ رہا ہے، انشاءاللہ پڑھ لکھ کر بڑا آدمی بنے گا۔ اس طرح سمجھانے پر امی نے صبا کا رشتہ خالہ کو دے دیا، کیونکہ خالہ اچھی تھیں، بس ذرا کنجوس تھیں۔ ابھی صبا کے رشتے کی باتیں چل رہی تھیں کہ احمد بھائی گھر سے غائب ہو گئے۔ اب ہماری پریشانی انتہا پر پہنچ چکی تھی۔ ان کو غائب ہوئے 3 ہفتے ہو گئے تھے۔ سب گھر والے پریشان تھے کہ نہ جانے وہ کہاں گم ہو گئے ہیں۔ 4تھے ہفتے وہ گھر تشریف لے آئے۔ بہت پوچھا کہ آپ کہاں چلے گئے تھے اور ہمیں بتا کر کیوں نہیں گئے، آخر اتنے دن کہاں رہے؟ مگر احمد بھائی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تاہم اس راز کو کھلنے میں زیادہ دل نہیں لگے، کیونکہ دوسرے دن ہی پولیس نے ہمارے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ وہ احمد بھائی کو گرفتار کرنے آئی تھے۔ تب ہمیں پتہ چلا کہ وہ کسی آدمی کو قتل کر کے آئے ہیں۔ اس الزام میں پولیس والے ان کو ساتھ لے گئے۔ دنیا والوں کی باتیں سن سن کر ہمارے کان پک چکے تھے۔ ہم نے لاکھ چاہا کہ ان کی ضمانت ہو جائے، مگر نہیں ہو سکی۔ کیس چلتا رہا اور آخرکار ان کو عدالت نے سزائے موت سنا دی۔ اس فیصلے نے باجی کا برا حال کر دیا۔ ہم ان کو لاکھ تسلیاں دیتے تھے مگر ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ سب کہتے تھے کہ برے کام کرنے والوں کو ایک دن اس کے کیے کی سزا ضرور ملتی ہے، تو اب غم کیا؟ مگر کچھ باتیں اپنے اختیار میں نہیں ہوتیں۔
बाजी को शायद अपने शौहर से मोहब्बत थी, लिहाजा वो कहती थी कि कुछ भी सही, वो मेरा शौहर है, वो इतना बुरा नहीं था। जाने कैसे इससे ये सारे गुनाह सरजद हुए। एक रोज़ बाजी अहमद भाई से मिलने जेल गईं। उन्होंने अहमद भाई को कसम दी कि मुझको सच सच बताओ, तुमने ये सब कुछ क्यों किया, और अगर तुम इतने ही बुरे थे तो तुमने मुझसे शादी क्यों की थी। तब अहमद भाई ने बाजी को बताया कि जिन दिनों मैं मैट्रिक में था, मेरी ज़िंदगी में रमला नामी एक लड़की आई, जिसने मुझसे वफा के पैमान बांधे, मगर फिर इसने मुझसे बेवफाई की। मुझको इस बात का बेहद सदमा हुआ कि इसने मोहब्बत मुझसे की, शादी किसी और से रचा ली और मुझको हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। मैं इसकी बेवफाई पर तो बहुत रोया। इसकी जुदाई ने मेरे दिल को इतना तड़पाया कि मुझे पत्थर का बना दिया। एक वक्त आया जब मेरे तमाम एहसासात और जज्बात सर्द हो गए और मुझको हर औरत से नफ़रत हो गई। मेरी तमाम ख्वाहिशात ने कफन ओढ़ लिया और मैंने शराब का सहारा लिया, क्योंकि दर्द इस कदर था कि नशे के बगैर मेरे लिए सांस लेना मुश्किल था। मैं अपने हर दोस्त को यही नसीहत करता, कभी किसी औरत पर एतबार ना करना। मैं चाहता तो रमला की शादी नहीं होने देता, इसके घर वालों को ब्लैकमेल करता, मगर मेरे दिल ने इस बात की इजाज़त नहीं दी और मैं खामोशी से ये जहर पी गया और फिर शराब के सहारे जीने लगा। रमला को खोकर मैंने दुख पाया और साथ ही जीने और कुछ करने का हौसला भी। मैंने दौलत कमाने के बारे में सोचा, क्योंकि इसने मुझको इस वजह से छोड़ा था कि इसको दौलतमंद आदमी से शादी करनी थी। दौलत जायज़ तरीके से कमाना मुश्किल होता है, जबकि नाजायज़ तरीके से जल्दी कमाई जा सकती है। ये और बात है कि इसमें सरासर नुकसान होता है और इस बात का अंदाज़ा उस वक्त होता है जब सब कुछ तबाह हो जाता है। बहरहाल उस वक्त तो मुझको यही लगता था कि दौलत है तो सब कुछ है, आराम, सुकून, ऐश और इज़्ज़त। यूँ मैंने झूठी इज़्ज़त कमा ली। दौलत की वजह से सब मुझको झुक झुक कर सलाम करते। मोहब्बत खोकर मैंने इज़्ज़त पाई। मैं मुतमईन था। अब तो रमला के घर वाले भी मेरी इज़्ज़त करने लगे थे, जिन्होंने गुर्बत की वजह से मुझे झटक दिया था। अब दौलत होने के बाद बहुत सी औरतें मेरी ज़िंदगी में आईं, मगर कोई मेरा दिल ना जीत सकी और रमला की जगह ना ले सकी। शायद मैंने ही अपने दिल के गिर्द दीवारें खड़ी कर दी थी कि कहीं कोई अंदर ना आ जाए। कई लड़कियों ने मुझसे शादी का ख्वाब देखा और मुझको अपनी वफा का यकीन दिलाने की खातिर खुदकुशी की कोशिश की, मगर मेरे दिल से जवाब ना मिला, क्योंकि मैं चाहता था कि ये सब मेरे लिए नहीं बल्कि मेरी दौलत के लिए है। लाख चाहने के बावजूद मुझको किसी लड़की की बात का एतबार ना आया। सोचा शादी करूँगा तो किसी शरीफ घराने में और ऐसे लोगों में जो दौलत के लालची ना होंगे। मेरे जज्बे मर चुके थे, लिहाजा मैं खौफज़दा था। अपने दिल के दरवाजे बंद करके इनके पीछे छुप कर बैठ गया। ऐसे बेएतबार मौसम में एक आवाज़ आई जो दिल में उतरती चली गई। न जाने क्यों इस लड़की के खलूस पर यकीन आने लगा। वो मेरी मसीहा बनकर आ गई, फिर मेरी दोस्त बनी और तमाम रुकावटों को तोड़ती हुई सब दीवारें ढाक कर दिल के इस मकान पर जा पहुंची जहां रमला की यादें दफन थीं। निदा मुझसे कहती थी कि मैं आसमान से तुम्हारे लिए आई हूँ, खुदा ने मुझे तुम्हारे ज़ख्मों पर मरहम रखने के लिए भेजा है। इस खुदा की बंदी ने मुआवजा कर दिखाया। मैं रमला को भूलकर फिर से जीने लगा। वो एक नई बहार बनकर मेरी ज़िंदगी में आ गई और मेरी बेरंग ज़िंदगी में रंग भर गई। मैं इतना खुश कभी नहीं था। इसने मेरी ज़िंदगी संवार दी और मैं फिर से जीने लगा। मुझे खबर नहीं कि मुझ में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई, मुझ में इतनी ताकत आ गई कि मैंने नशा छोड़ दिया। मैं इसकी परस्तिश करने लगा जिसने मुझे नई ज़िंदगी अता की थी। मैं खुशी से दीवाना हो गया। इसी दीवानगी के आलम में मुझसे ख़ता हुई कि मैंने एक दोस्त को हमराज बना लिया और फिर हम जुदा हो गए। वो लड़की जो मेरे एक आंसू पे तड़प उठती थी, इसने ज़रा सी बात पर मुझे छोड़ दिया। मेरे दोस्त ने इसको बहका दिया कि मैं अभी तक जिस लड़की से प्यार करता था इसके साथ ताल्लुकात में हूँ। रमला को तो इसका पता भी नहीं था, मगर रस्म व रवा का नहीं, जबकि ये गलत था। जब से रमला की शादी हुई थी मैं फिर भी इससे नहीं मिला था। यूं वो मुझसे दूर हो गई। मैं एक बार फिर एतबार की मार खा के बेएतबारी की खाई में गिर पड़ा। अब इस दर्द को सहने का मुझ में हौसला नहीं था, फिर भी सहना पड़ा। हमारे दरमियान गलत फहमियों का अंधा शीशा दीवार बन गया। मैंने बहुत चाहा निदा वापस लौटाए, मगर वो नहीं लौटी। वो वाहिद औरत थी जिसकी मैं इज़्ज़त करता था। मैंने इसके साथ पाकीज़ा ताल्लुक़ रखा था क्योंकि मैं इसके साथ शादी करना चाहता था। अब मेरे पास कुछ भी नहीं था। मैं एक कटी पतंग था। निदा की वजह से वो इज़्ज़त भी नीलाम हो गई जो रमला को खोकर पाई थी। मोहब्बत के बगैर तो जी लिया था, अब इज़्ज़त के बगैर जीना मुश्किल था। फिर मैंने शराब और चर्स की खरीदो फरोख्त का काम शुरू कर दिया। दोबारा दौलत कमाने लगा और जब किसी काबिल हुआ तो खाला रज़िया ने मेरी शादी तुमसे करा दी। तुम एक अच्छी बीवी थी और तुम्हारे घर वाले अच्छे लोग थे।
مجھ کو تم لوگوں کی وجہ سے نیک نامی ملی، میں خوش تھا مگر دولت تو کمانی تھی، سو میں غلط طریقے سے کمانے میں لگ گیا۔ یہاں تک بھی ٹھیک تھا، پھر دوستوں نے دوبارہ شراب کی راہ پر لگا دیا اور ندا کی باتیں کر کر کے مجھے اس بازار کا شدائی بنانے لگے تاکہ میں اپنی دولت سے ان کو بھی عیش کراؤں۔ ایک دن میں اس بازار گیا تو وہاں ندا ملی، تب مجھ کو اس کی اصلی حقیقت کا علم ہوا۔ اس دن جب وہ میرے سامنے کسی اور سے بے تکلف ہوئی، میں اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکا اور میں نے فائر کر دیا اور اس کے ساتھی کو موقع پر ہی ہلاک کر دیا۔ چونکہ یہ واقعہ بازار میں ہوا تھا جہاں لوگ مجھے جانتے تھے، اس لیے میں گھر نہیں آیا اور روپوش ہو گیا، مگر مجھے تمہاری بڑی فکر تھی، اس لیے میں گھر لوٹا تھا، مگر پولیس کو علم ہو گیا اور وہ مجھ کو تلاش کرتی گھر تک آ گئی۔ میں نے اس لیے خود کو پولیس کے حوالے کر دیا تاکہ وہ تم لوگوں کو تنگ نہ کرے۔ یہ ہے میری بربادی کی مختصر داستان، اس لیے تم کو بتا دی کہ شبانہ، اصل محبت میری تم ہی ہو، تم جو میری بیوی ہو، میرے لیے قابل پرستش ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ تم مجھ کو برا انسان نہ سمجھو، میں برا آدمی نہیں تھا، مگر حالات نے برا بنا دیا، مجھے معاف کر دینا۔ یہ باتیں کر کے احمد بھائی رونے لگے اور ان کے ساتھ ہی شبانہ باجی بھی زاروں قطار رو رہی تھیں۔ یہ شوہر سے باجی شبانہ کی آخری ملاقات تھی اور اس کے اگلے روز احمد بھائی کو ندا نامی عورت کو زخمی کرنے اور اس کے ساتھی کو قتل کرنے کے جرم میں پھانسی دے دی گئی۔ احمد بھائی کو لوگ برا کہتے ہیں مگر میری باجی ان کو برا نہیں کہتی، وہ آج بھی ان کو یاد کر کے روتی ہیں اور کہتی ہیں کہ وہ ایک اچھے آدمی تھے۔ احمد بھائی کی یاد میں باجی نے عمر گزار دی اور دوسری شادی نہیں کی۔ میں سوچتی ہوں کہ کس نے سچی محبت کی یا نہیں، مگر میری بہن نے اپنے شوہر سے ضرور سچی محبت کی تھی۔